بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں بہت زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ اس سے ہر وقت چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے یا اس سے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا ہے۔ لیکن ایک مومن اور غیر مومن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مومن جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے رب کی جانب پلٹتا ہے اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہے، جبکہ غیر مومن ایسا نہیں کرتا ہے۔ اسی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے فرمایا ہے: مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور وہ ڈرتا ہو کہ وہ پہاڑ اس پر گر پڑے گا، اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا ایک مکھی تھی جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی تھی اور جیسے ہی اس نے ہاتھ سے اڑا دیا ہو۔ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ محترم ناظرین، اس بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک قبر کے قریب سے گزرے۔ 2 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا گناہ نہیں کہ جس کو لوگ بڑا گناہ سمجھتے ہو، بلکہ ایسا گناہ ہے جس کو لوگ بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، اور ان گناہ کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کبھی بھی انسان کو صغیرہ گناہ کرنے پر آگ کا عذاب نہیں دیتے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، چھوٹے گناہ کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، بلکہ ایسا بڑا جس کو لوگ بڑا گناہ سمجھتے ہو۔ تب ہی آگے حدیث میں آیا ہے کہ خبردار، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ بعض اوقات بہت سے گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں 2 گناہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ہم بڑا گناہ سمجھتے ہیں زنا کو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا گناہ سمجھتے ہیں شراب کو، یقیناً یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا گناہ قتل کرنے کو سمجھتے ہیں، یقیناً یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنا، والدین کو اذیت دینا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو بہت بڑے گناہ ہیں لیکن سمجھے چھوٹے گناہ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر ان دونوں اشخاص کو ایسے 2 بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے جن کو یہ چھوٹا سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے، پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عموماً عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں طہارت کو بہت عزت دی ہے۔ کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا اور چھینٹے پڑ گئے اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو یعنی ایک شخص کو قبر میں عذاب اس لیے ہو رہا ہے
یعنی پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے اسلام ہمارے اندر کی صفائی بھی، باہر کی صفائی پر بھی بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں کہ آپ طہارت کے معاملے میں کہیں وہمی نہ ہو جائیں، شک میں نہ پڑ جائیں۔ واش روم کے اندر اتنا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ آپ کو چھینٹیں نہ پڑیں۔ اتنا زیادہ نہیں کہ آپ واش روم سے نکل رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کہیں آپ کو چھینٹیں تو نہیں پڑ گئے۔ حضرت زین العابدین کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں شہید ہوئے تو ان کی نگین اولاد میں صرف وہی بچے تھے، تو وہ احتیاط کی وجہ سے جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی تو آپ ایک بوتل رکھتے تھے اور جب بھی پیشاب کیا کرتے اس بوتل کے اندر کیا کرتے تاکہ پیشاب کے چھینٹے نہ پڑے، اور پھر لوگوں نے ان کو منع کیا اور پھر انہوں نے خود ہی یہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ محترم ناظرین، بس اتنی ہی احتیاط کافی ہے کہ واش روم میں بس ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وہم میں پڑ جائیں۔ احتیاط کریں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بالکل غلط بات ہے اور گناہ ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان لوگوں کو روکا جائے اس عمل سے کہ بہت باریک باریک چھینٹیں اگر آپ کو پڑ جائیں تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف ہیں، کیونکہ ان سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ دوسری قبر میں جو شخص دفن تھا اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا اور ادھر کی بات کو ادھر کہہ کر لڑائی کروا دیتا تھا، اس لیے اس پر قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ چغلیاں کرتے ہیں تو یہ صغیرہ گناہ کے مرتکب نہیں۔ ہمارے ہاں زنا کو برا سمجھا جاتا ہے اور شرابی کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، لیکن چغل خور کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ چغل خور ایسی لڑائیاں کرواتا ہے، آپس کی محبتوں کو نفرت میں بدل دیتا ہے، مرکز کو اپنے باس سے لڑائی کروا دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتا ہے، بیوی کو شوہر سے لڑوا دے گا اور شوہر کو بیوی سے لڑوا دے گا۔ یہ سب مسائل کہاں ہو رہے ہیں؟ لگائی بجائی والے ہیں۔ تو چغل خور کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ حدیث شریف کیا کہتی ہے؟ یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے یا مدینے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیے اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں رفتہ رفتہ جب امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا، بعض گناہوں کو چھوٹا اور کمتر سمجھ کر نظر انداز کیا جانے لگا۔ حضرت عبادہ بن قرطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی باریک ہوتے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے گناہ میں شمار کرتے تھے۔ محترم ناظرین، آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم برابر چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، بہت معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے آفس کی چیزوں کو ہوا وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو ذاتی سمجھ کر استعمال کرنا خیانت اور گناہ ہے،
لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے یقین، جزا و سزا کا احساس اور حلال و حرام کی تمیز بالکل نکل چکی ہے۔ ایسی بہت سی احادیث پائی جاتی ہیں جس سے متعلق ہے کہ ہمیں ان سے بچنا چاہیے، چغل خوری سے بچنا چاہیے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے۔ محترم ناظرین، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جو ہم نے کہا ہے اور سنا ہے اور جس نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور دین کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔